عشق نبی کی شمع جو دل میں جلائیں گے، روز حشر وہ بخشش کرائیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، وصلى الله على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال في موضع آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله لنا ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا سونے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں کو غلاموں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، خرد کو شمع افروزی جنوں کو چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی۔ میرے واجب الاحترام غیور مسلمانوں، آج آپ کے سامنے سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ہمارا اہل سنت والجماعت یعنی اہل دیوبند اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی انسان دنیا میں حضور کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضور کی سیرت میں کیسے بیان کروں؟ اگر ہم حضور کی سیرت بیان نہیں کر سکتے تو ظاہر سی بات ہے تو پھر یہاں آنے کا مقصد ختم۔ یہاں آنا تو صرف نام لکھوانے کے لیے ہے کہ ہمارا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنے والوں میں لکھا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خریدار عورت اور ہماری مثال اس مصر کی بڑھیا کی ہو جائے کہ جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی گٹھری سر پر رکھ کر جا رہی تھی، کسی نے پوچھا اماں یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہتیں آئی ہیں، خزانے آئے ہیں، تو اس گٹھری سے یوسف کو کیسے خریدو گی؟
تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں، بات نام لکھوانے کی نہیں، کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون ہے، تو میرا بھی نام خریداروں میں آ جائے گا۔ تو آج ہم بھی یہاں اپنا نام خریداروں میں لکھوانے کے لیے جمع ہو گئے۔ پیغمبر کے اوصاف کا بیان خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، جس کے زلفوں کو واللیل کہا، جس کے سینے کو الم نشرح کہا، جس کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم کہا، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا، جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر کہا، جس کے آنے کو لقد جاءکم رسول من انفسکم کہا، جس کی رحمت کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا، جس کی ہمگیری کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہا، جس کی حیثیت کو بشر کہا، نذیر کہا، جس کی عظمت میں سراجم منیر کہا، جس کو کبھی رؤوف کہا، جس کو کبھی رحیم کہا، اور یہ بتایا اے پیغمبر تیرا نام میں نے رحمت للعالمین رکھا اور اپنا نام میں نے رب العالمین رکھا۔ میں سب سے اعلیٰ ساری کائنات میں اور تو ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ رحمت میں۔ جس چیز کو نبی سے نسبت ہو گئی وہ بھی اعلیٰ ہو گئی۔ ذرا توجہ سے بات سمجھیں گے، حضور سب سے اعلیٰ، حضور سب سے اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں آئے وہ راتوں میں اعلیٰ، جس شہر میں آئے وہ شہر سارے شہروں سے اعلیٰ، جس دن میں آئے وہ دن سارے دنوں سے اعلیٰ، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ سارے مہینوں میں اعلیٰ، جو کتاب دی گئی ساری کتابوں میں اعلیٰ، 1,24,000 انبیاء اکرام تشریف لائے، سب میں آپ سب سے اعلیٰ۔ جس دور میں آئے وہ دور سب سے اعلیٰ، جس خاندان میں آئے وہ خاندان سب سے اعلیٰ، جس گھر میں آئے وہ گھر سب سے اعلیٰ، جس گود میں آئے وہ ساری گودوں سے اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بستیوں میں آئے وہ بستیوں سے اعلیٰ، جس شہر میں آئے وہ شہر سارے شہروں سے اعلیٰ، جس گلی میں حضور نے قدم رکھا وہ گلی ساری گلیوں سے اعلیٰ۔ حضور مسکرائے تو وہ گھڑی سب سے اعلیٰ، حضور مسکرائے وہ گھڑی سب سے اعلیٰ، حضور نے جس گھڑی دعا مانگی وہ گھڑی سب سے اعلیٰ، جس کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا، جس کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے فرش کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے پتھروں کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے درختوں کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے صدیق کو یہ مرتبہ ملا۔ اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق آیا سب سے اعلیٰ ہو گیا، فاروق آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، عمر آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، علی آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا۔ اس محمد کے قدموں میں جب بلال آیا تو کروڑوں ولیوں کا امام بن گیا۔ دو جان یک قالب۔ آج ایک ایسا طبقہ ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، آؤ دفاع کرتے ہیں،
ان دونوں صحابہ اکرام کی عظمت کہ جو نبی کے روضے میں سوئے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ اعلیٰ درجہ کس کا ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی حضور کے چاروں طرف منڈراتے رہے اور یاری ایسی نبھائی کہ حضور کے دامن میں جا کر سو گئے، قیامت کی صبح تک حضور کے دامن میں، حضور کے آغوش میں ہی لیٹے رہیں گے۔ ایک کہتا ہے کہ روزے کے اندر جو سوئے ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں، ایک کہتا ہے جو مصلی پہ کھڑے ہیں وہ ٹھیک نہیں، ایک کہتا ہے کہ آخر میں اذان میں اضافہ کر دیا جائے، ایک کہتا ہے 10 محرم کو جلوس نکالا جائے، ایک کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا جائے۔ ارے جلوس بھی دنیا میں کسی مذہب کا حصہ ہوا ہے؟ کوئی فرق نہیں، کوئی آپس میں منافات نہیں۔ ایک چیز ہے، میں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اس کو بھی تفصیل سے بیان کروں گا۔ تفصیل یہ ہے، تفصیل تو یہ ہونی چاہیے کہ تاکہ پتہ چلے کہ نبی کا دشمن کون ہے اور نبی کا دوست کون ہے۔ جو عشق نبی کا دعویٰ کر کے دنیا میں فراڈ کرتا ہے، ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے اعلیٰ، حضور سے اعلیٰ دنیا میں کوئی نہیں، سب بہارے تیرے صدقے۔ ایک ہندو میرے نبی کی شان میں قصیدہ پڑھتا ہے اور حضور کے آنے سے پہلے کی کیفیت بتاتا ہے، اس لیے کہ حضور کو اسی دنیا میں آنا تھا۔ حضور کو نہ آنا ہوتا تو کائنات کا یہ نام نہ سجایا جاتا، حضور کو نہ آنا ہوتا تو یہ رونق محفل سجائی نہ جاتی، حضور کو نہ آنا ہوتا یہ مسجدیں نہ ہوتی، یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ مکاتب نہ ہوتے، نہ یہ علماء ہوتے، نہ یہ صلحاء ہوتے، نہ یہ فقہاء ہوتے، نہ یہ مرسل ہوتے۔ حضور کو اگر نہ آنا ہوتا تو 4 لاکھ علماء اکرام کی تعداد ہر وقت موجود نہ ہوتی، حضور کو اگر نہ آنا ہوتا تو 2 لاکھ سے زائد محدث ہر وقت موجود نہ ہوتے، حضور کو اگر نہ آنا ہوتا تو صدیق کو صداقت نہ ملتی، عمر کو عدالت نہ ملتی، عثمان کو سخاوت نہ ملتی، علی کو شجاعت نہ ملتی، حنظلہ غسیل الملائکہ نہ بنتے، ابن عباس مفسر نہ بنتا، ابن عباس محدث نہ بنتا، حضور کو نہ آنا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی فلسفے کو اقبال نے بیان کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں، کتاب فطرت کے سرورق پہ، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الانام نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفان اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ حضور نہ آتے تو کچھ بھی، حضور نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر حضور کو آنا ہی تھا تو حضور ہی آ جاتے، حضور کے آنے سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو کیوں بھیجا گیا؟ حضور کے آنے سے پہلے انبیاء کیوں بھیجے گئے؟ مرسل کیوں آئے؟ آنا تو حضور نے تھا تو پھر حضور ہی آ جاتے۔ حضور سے پہلے 1,24,000 انبیاء کیوں آئے؟ اس لیے تاکہ راستہ بن جائے، تاکہ راستہ بن جائے، محفل سنور جائے، تاکہ دنیا جمع ہو جائے، تاکہ رونق بن جائے، تاکہ شمع محفل ہو جائے۔ حضور کو آنا ہے، راستہ بن جائے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے، اب امام آنا باقی ہے۔ پہلے کون آتا ہے مسجد میں؟ کیا اصول ہے؟ امام یا مقتدی؟ مقتدی آتے ہیں، تو مقتدیوں کو پہلے بھیج دیا، امام کب آتا ہے؟ بعد میں۔ اے غیور مسلمانوں، اس سے کہاں بات سمجھ میں آئی؟
میں نے کہا دیکھ ایک جلسہ ہے، بہت بڑا جلسہ ہے، اس جلسے میں کون کون پہلا آتا ہے بتاؤ؟ پہلے اسٹیج والے آتے ہیں یا سامنے بیٹھنے والے آتے ہیں؟ بھائی سامنے بیٹھنے والے آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو کچھ سیکھنا ہے، اس لیے وہ پہلے آتے ہیں۔ اگر اسٹیج پہ بیٹھنے والے پہلے آ جائیں اور وہ اپنا بول کر چلے جائیں اور سامنے والے بعد میں آئیں تو کیا بات سمجھ میں آئے گی اور کیا بات ہوگی؟ کوئی بات نہیں ہوگی نا۔ تو پہلے تعداد بڑھا دی گئی، پہلے محفلیں سجا دی گئی، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرما کر ساری چیزیں بتلائی گئی پہلے، لیکن اس کے بعد میں آخر میں سید الانام احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ تو شاہ عطاء اللہ بخاری کہتے ہیں، بہت بڑا نام اور بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں، جب کوئی اشتہار چھپتا ہے، جب کوئی بینر لگایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس چیز کے لیے وہ بینر لگایا جاتا ہے اس سے بھی بڑا نام اس کا ہوتا ہے جو اس میں سب سے بڑی ہستی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی ہستی کو پہلے چمکایا جاتا ہے کہ دور سے نظر پڑ جائے کہ اس جلسے میں، اس پروگرام میں فلاں شخصیت آ رہی ہے تو فوراً آ جائیں۔ تو آدمی پھر مقام بعد میں دیکھتا ہے کہ کس مقام پر یہ جلسہ ہونا ہے، کس عنوان پر جلسہ ہونا ہے، کس تاریخ میں جلسہ ہونا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں علماء کون آ رہا ہے۔ تو یہ دنیا ہے تو اس میں بتلا دیا گیا کہ کون آ رہا ہے، تو یہ ساری محفل پہلے سجا دی گئی۔ لیکن جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اسٹیج پر بڑے بڑے علماء بعد میں نظر آتے ہیں، پہلے منتظمین حضرات اور سامنے بیٹھنے والے پہلے آ جاتے ہیں۔ تو جس کے لانے کے لیے اس جلسے کو بنایا گیا، میں نے کہا جب خدا نے فطرت کا اشتہار شائع کیا تو فطرت کے اشتہار پہ سب سے موٹا نام آمنہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا تھا۔ اشتہار تھا نا، دنیا کا ایک اشتہار چھپا ہے کہ اللہ نے یہ دنیا کیسے بنائی اور کس طریقے سے بنانی، کیسے سجانا، کس کس کو اس میں آ کر دعوت کا کام کرنا، وہ سارا کا سارا اشتہار لگا دیا گیا۔ تو یوسف کے حسن کا نظارہ کر لیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نظارہ کر لیا گیا۔ آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، نوح علیہ السلام کامیاب ہو چکے، عیسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو چکے، ابراہیم علیہ السلام میرے نبی کے آنے کی دعا کر چکے۔ یہ سارے کی ساری آزمائشیں کب ہوئی؟ حضور کے آنے سے پہلے تمام انبیاءوں کے اوپر جو آزمائشیں آئی ہیں حضور کے تشریف لانے سے پہلے کی آزمائشیں ہیں۔ تیاری چل رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کی۔ ابراہیم علیہ السلام میرے نبی کے آنے کی دعا کر چکے۔ جب یہ ہندو بھگت آپ کی تعریف کرتا ہے تو دنیا میٹھی ہے، مجمع ہے، تو آخر میں مکہ اور مدینے کے اصل کو خطاب میں لایا گیا۔ بعد میں مکہ اور مدینے کے بارے میں کہتا ہے، اور انہی الفاظ کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، یہ پھول نہ ہوتا یہ کلیوں کو تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا یہ کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش یہ سب دستو گریباں ہوتے۔ اصل میں دنیا میں حضور کو آنا تھا۔ جب وہ پیغمبر آئے دنیا میں بہار آ گئی، جب نبی آئے تو دنیا میں خوشی آ گئی۔ آدمی کے اندر مال بہت ہو، بہت سارا مال ہو، اور اس کے اندر اگر خوشی نہ پائی جائے تو اس مال کا فائدہ نہیں ہے۔ تو خوشی نہیں آئی تھی، بہار تو تھی بہت دنیا میں، پیسہ مال تو بہت ہو چکا تھا، لیکن لوگوں کے اندر خوشی نہیں تھی۔ کوئی کسی کے اگر چنگل میں پھنس گیا تو ساری زندگی اس سے وہ نکل نہ سکا، جس نے جس کو غلام بنا لیا وہ اس کو چھوڑتا نہیں تھا۔ لیکن جب میرے حضور دنیا میں تشریف لائے تو جب غلاموں کو نجات ملی، یتیموں کو سہارا ملا، غریب اور مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھا گیا تو سب کے سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ تو یہ خوشی تھی۔
جس کو نبی کے آنے پہ خوشی نہ ہو، اس سے بڑا مردود بتاؤ کون ہو سکتا ہے؟ نبی کے آنے پہ جس کو خوشی نہ ہو، اس سے بڑا مردود ہے کوئی دنیا میں؟ بھائی نہیں ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرف تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کی دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ جب میرے حضور عرش پر تھے وہاں بھی اجالا تھا، جب دنیا میں تشریف لے آئے تو دنیا میں بھی اجالا ہو گیا، دونوں جگہ کو منور کر دیا۔ اصل میں حضور کو آنا تھا، حضور جس رات کو تشریف لائے صرف اگر اسی پر تقریر کی جائے تو وہ بھی بہت لمبی ہو جائے گی، جس دن تشریف لائے اگر اس پر بات کی جائے تو وہ بھی لمبی ہو جائے گی، لیکن چند باتیں ہیں جن پر انشاءاللہ آج یہ روشنی ڈالنی ہے، اور آپ کی محبتوں کو سلام کہ آپ سن رہے بیٹھے ہوئے۔ تھکی ہے فکر رسا مداح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مداح باقی ہے، قلب ہے آبلا پا مداح باقی ہے، ورق تمام ہوا مداح باقی ہے، تمام عمر لکھا مداح باقی ہے۔ صرف آپ کی ولادت کی خوشی منانا باعث نجات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کی ولادت منا لے اور خوش ہو جائے کہ میری بخشش ہو جائے گی تو یہ کافی، بولو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ انشاءاللہ یہ بھی آپ سنیں گے۔ اب کوئی آدمی خوب جھنڈیاں لگائے، خوب کمکمے جلائے، لائٹیں جلائے، موم بتیاں جلائے، خوب خوشی منائے، خوب دیگے بانٹے، اور اس کے بعد میں وہ یہ سمجھے کہ اب میری بخشش ہو جائے گی، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ اس کی غلط فہمی اس کو جہنم میں نہ لے جائے۔ کوئی آدمی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے حضور کے نام پر، حضور کے ذکر پر تین چیزیں سامنے آئی، ایک ہے میلاد، ایک ہے نبی کی سیرت، اور ایک ہے پیغمبر کی تعریف۔ میلاد کے معنی پیغمبر کی ولادت بیان کرنا، میلاد کے معنی پیغمبر کی ولادت کی جگہ کا ذکر کرنا، اور یہ اہل سنت کے نزدیک عبادت ہے، اہل سنت کے نزدیک عبادت ہے۔ آپ کی سیرت کا ذکر کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، آپ کے حلیے کا تذکرہ کرنا یہ بھی عبادت ہے، آپ جس شہر میں گئے اس کی تعریف کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ہر چیز عبادت ہے ہمارے نزدیک، اہل دیوبند اہل حق کے نزدیک۔ لیکن نبی کی جب ولادت ہوئی، ولادت کی خوشی سب نے کی، ولادت پر خوشی ابو طالب نے بھی کی، ابو لہب نے بھی کی، لیکن ولادت کی خوشی ان کو جنت میں نہیں لے جا سکی۔ ابو لہب اور ابو طالب کہاں؟ جنت میں گئے؟ نہیں گئے، خوشی تو منائی تھی، اور ایسی خوشی منائی تھی وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن ولادت کی خوشی ان کو جنت میں نہیں لے جا سکی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کی تعریف کرنا۔ اب دیکھیے حضور کی تعریف ابو نے کی، ابو طالب نے کی۔ ابو طالب نے کہا ان دین محمد خیر ادیان مریا، کہ بھتیجے تیرا دین ساری دنیا کے دینوں کا سردار ہے۔ اور ابو طالب نبی کی شان میں کہتا ہے وَأَبْيَضَ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالَ الْيَتَامَى عَصْمَةَ لِلْوَرَامِلِ۔ اے بھتیجے تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ تیرے چہرے کی بدولت آسمانوں سے آسمان والا بارش کر دیتا ہے۔ تو دیکھو کیسی تعریف کرتے ہیں چچا، تیرا چہرہ اتنا حسین کہ یتیموں کا آسرا ہے اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ ولادت پہ ابو طالب نے خوشی منائی، تعریف بھی کی
کہ ابو طالب، اب دیکھیے ابو طالب جو نبی کا سگا چچا، نبی کا رشتہ دار بھی، نبی کی تعریف بھی کرتا ہے، نبی کی شان میں قصیدے بھی پڑھتا ہے، اور یہ ابو طالب قریش النسل بھی ہے، حضور کی نسل سے بھی ہے، اسی خاندان سے بھی ہے، اسی قبیلے سے بھی ہے۔ تو یہ ابو طالب کعبے میں رہنے والا ہے، نبی کا چہرہ دیکھنے والا بھی ہے۔ ابو طالب، جب اسی ابو طالب کے سرہانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا اس کی وفات کے وقت، اے چچا جان میرا کہنا مان لے، چچا میری سیرت کو اپنا لے، چچا میری بات مان لے، تو یہ ابو طالب کہتا ہے کہ بھتیجے آگ پسند کر سکتا ہوں، آگ پسند کر سکتا ہوں، میں آر پسند نہیں کر سکتا، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میں تیری تعریف تو کر سکتا ہوں، میں تیری شان میں قصیدے تو پڑھ سکتا ہوں، لیکن تیری بات نہیں مان سکتا۔ تو گویا پتہ چلا کہ تعریف کرنے سے نجات نہیں ہے، نجات ہے بات ماننے میں۔ تعریفیں تو ہو چکی نا بڑی بڑی، پہلے ہی ہو چکی، اور کس نے تعریفیں کی؟ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے دیدار کیے ہیں تب تعریفیں کی ہیں، اور آج 1450 سال کے بعد جن کو میسر نہیں ہے چہرہ انور کو دیکھنا، سوچنا اور تصور کرنا، اگر وہ یہ سوچیں کہ ہم تعریف کر کر جنت میں چلے جائیں گے تو کتنی گمراہی کی بات ہے۔ تو گمراہی کی بات ہے کہ گمراہی اس میں ہے کہ بات ماننے والا جنت میں جائے گا، تعریف کرنے والا جنت میں نہیں جا رہا ہے۔ تو توجہ کریں کہ یہ ابو طالب جس نے نبی کی ولادت پہ خوشی منائی تھی، یہ ابو طالب جس نے نبی کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا، یہ ابو طالب جو نبی کی تعریف کرتا تھا، یہ ابو طالب جو نبی کا چہرہ دیکھتا تھا تو خوش ہو جایا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے تو یہ بڑے پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ میرا بھتیجا کہاں چلا گیا، کیونکہ یہ سرپرست بھی تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ یوں نہ کہیں خاندان والے کہ ایک بھتیجے کی سرپرستی بھی نہ کر سکا، گم ہو گیا۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے بوجھل ادھر ادھر اوجھل ہو جاتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے، غمگین ہو جایا کرتے تھے، اور ڈھونڈ مچاتے تھے اور مچواتے تھے، لوگوں کو بھیجتے تھے کہ دیکھو میرا محمد کدھر گیا، میرا محمد دیکھو کدھر گیا، ابھی تو یہی تھا۔ جیسے کسی کا بچہ باہر چلا جائے تو کرتے ہیں نا، اسی طریقے، کیونکہ حضور کی والدہ بھی نہیں تھی اور حضور کے والد محترم بھی نہیں تھے، تو آپ نے ہی کفالت کی تھی۔ یہ دیکھو کہ جس نے حضور کو پالا جب کہنا نہ مانا وہ جنت میں نہیں جا سکا، جس نے اتنی محبت دکھائی، جس نے اتنی دیکھ بھال کی بچپنے میں، ساری چیز، کپڑا پہنانا، ساری تعریفیں کرنا، سب کچھ، لیکن جنت میں نہیں جا سکا۔ تو آج 1450 سال کے بعد میں اگر کوئی یوں سوچے کہ صرف جھنڈی لگانے سے اور تعریف کرنے سے جنت مل جائے گی، تو بھائی میں تو نہیں کہہ سکتا اس بات کو ویسے کہ بھائی نہیں ملے گی، یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ جب ان کو نہیں ملی تو اب 1450 سال کے بعد میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو جو نبی کو سینے سے لگاتا تھا، جو نبی کا سگا چچا تھا، اس کا چچا ہونا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا، اس کا کعبے کو دیکھنا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا۔ ابو طالب نے کعبہ کتنی بار دیکھا ہوگا؟ جس کی ساری عمر کعبے میں گزر گئی ہو، مجھے تجھے تو ہو سکتا ہے 2-4 بار ہی جانا نصیب ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، وہ تو رہتے تھے ہر وقت کعبے میں، تو گویا کعبے میں جانا بھی جنت میں جانے کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر یوں سوچے کہ میں کعبے میں ہی رہوں پرماننٹ اور میں جنت میں چلے جاؤں، تو یہی بات، اس بات کی بھی شہادت ہے کہ یہ بھی گارنٹی نہیں کہ کعبے میں رہنے والا جنت میں چلا جائے گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ حضور کی بات ماننی ہے، اس کا کعبے کو دیکھنا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا، اس کا میلاد پہ خوشی کرنا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا، اور اس کا نبی کی تعریف کرنا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا، اور اس کا نبی کی تعریف کرنا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا۔ تو یہ ابو طالب میلاد پہ خوشی کرتا ہے، اور یہ ابو طالب نبی کو سینے سے بھی لگاتا ہے، یہ ابو طالب پیغمبر کے چہرے کو چومتا بھی ہے،
یہ ابو طالب کعبے کی زیارت بھی کرتا ہے، یہ ابو طالب نبی کا حقیقی رشتہ دار بھی ہے، لیکن چونکہ اس نے ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایک تیسری چیز جو ہے وہ جو نبی کی سیرت ہے اس کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ تو اگر کوئی آدمی نبی کی سیرت کا منکر ہو جائے، انکار کرنے لگ جائے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا آپ کو نام رکھ کر اپنا مسلمان اور ٹوپی اوڑھ کر یہ اس گمان میں نہ رہے کہ میں نبی کا ماننے والا ہوں۔ نبی کا ماننے والا وہ ہے جو نبی کی سیرت کو اختیار کرے، جو نبی نے بتلایا ہے اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔ اسی کو کہتے ہیں نا کہ سارے کام یہود و نصارہ جیسے، اور اپنا آپ کو کہتا ہے کہ میں محمد کا دیوانہ ہوں۔ یہ کیسا دیوانہ ہے؟ عجیب دیوانگی ہے۔ تو وہ نبی کا رشتہ دار ہونے کے بعد بھی جنت میں نہیں جا سکا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو، ایک کالا ہے، عرب کا بھی نہیں ہے، ہزاروں میل دور سے آتا ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، شکل صورت بھی اچھی نہیں ہے، لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، آ کر حضور کے قدموں میں کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے اپنا بنا لو اور مجھے کلمہ پڑھا دو۔ حضور نے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، کالے کلوٹے نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ دیکھو کہ جنت میں مقام اللہ نے کیسا بنایا کہ حضور معراج پہ ہیں اور بلال حضور سے آگے آگے جنت میں جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے ہونٹ ہیں، کالا چہرہ ہے، ہزاروں میل دور سے آئے ہیں، کعبہ دیکھا بھی نہیں تھا پہلے، تو جنت کی صداقت مل گئی لا الہ الا اللہ کے کہنے سے۔ یعنی کہ گویا حضور کی بات مان لی، حضور کی سیرت کو اپناتے ہی جنت کا تقاضا ہو گیا کہ جنت میں جانے والا ہو گیا۔ لیکن جس نے سیرت نہ اپنائی، چومنے چاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ بعض لوگ چومنے چاٹنے کو دین سمجھنے لگے نا، اب چومو چاٹو۔ غیر لوگ جو ہیں وہ جیسے پیسوں کو چومتے ہیں نا، آج ہمارے جو ہے ٹوپیوں کو چومنا، تسبیح کو چومنا، کوئی روپیہ گر گیا، اب تو ماشاءاللہ مسلمان بھی اٹھا کر ان پیسوں کو چومتے ہیں، کہنے لگے یہ چک چک کرتے ہیں اس کو۔ یہ چومنے چاٹنے سے جو ہے نا، کیونکہ وہ چادر چومنے لگے ہیں، وہ پھول چومنے لگے ہیں قبروں پہ جا کر، تو اس لیے چومنا چاٹنا سیکھ گئے۔ تو چومنے چاٹنے سے جنت نہیں ملتی۔ جنت کہاں سے مل رہی ہے بھائی؟ حضور کی سیرت کو اپنانے سے۔ خالی تعریف کرنے سے جنت کا معاملہ کلیئر نہیں ہو رہا، بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ تو نبی کے حکم کو جس نے سینے سے لگایا، نبی کی تعریف کو جس نے سینے سے لگایا، نبی کے قرآن کو جس نے سینے سے لگایا، نبی کے کردار کو جس نے سینے سے لگایا، نبی کے اخلاق کو جس نے سینے سے لگایا، وہ پیغمبر کی سیرت اپناتا ہے، وہ اتنا مقام پا گیا کہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں ہو رہی ہے۔ ابو جہل بھی وہیں تھا، ابو لہب بھی وہیں تھا۔ ایک چچا تھا جس نے پالا، جس نے چوما چاٹا، جس نے اتنی فکر کی کہ میرا محمد کہاں ہے، میرا محمد کہاں ہے، لیکن جنت میں آہٹ تو بہت دور کی بات ہے کہ جا بھی نہ سکا۔ اور یہاں دیکھو کالے کلوٹے کو اللہ ان کے قدموں کے طفیل ہم سب کو بھی جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ وہ کالے تھے لیکن یہ دیکھو کہ کتنے محبوب تھے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی، کہ تو چلو گے تو تم میرے محبوب کے شہر میں، لیکن تمہارا مقام میرے ہاں اتنا اونچا ہے کہ قدم تمہارے جنت میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ ایک ابو طالب ہے، نبی کا سگا چچا، تعریف کرتا ہے پیغمبر کی، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر تعریف کرنے سے جنت میں کوئی آدمی جاتا تو دنیا کا کون سا کافر ہے جس نے میرے نبی کی تعریف نہ کی ہو؟
اگر نبی کی شان میں ترانہ نہ پڑھنے سے آدمی جنت میں جاتا تو بڑے بڑے کافروں نے نبی کی شان میں ترانے پڑھے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے فنکار میرے نبی کی سیرت کا دعویٰ کرتے ہیں اور خوب کھل کر جلسوں میں کہتے ہیں، لیکن کیا ان کی اس تعریف کے کرنے سے جنت مل جاتی ہے انہیں؟ نہیں۔ تو پہلے تو شرط ہے کہ کلمہ پڑھے، اور کلمے کے بعد شرط ہے کہ ساری باتوں پر عمل کرے، خالی تعریف کرنے سے نہیں۔ تو یہ تو قیامت تک سلسلہ اللہ دکھاتے رہیں گے، لیکن جو لوگ ایسی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ جھنڈیاں لگا کر میرے نبی کی تعریف کر کے سوچتے ہیں کہ بس ہم جنتی ہیں، وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی میں کہ اے لوگو بیٹھ جاؤ، ایک لمحے میں سب صحابہ بیٹھ گئے۔ حضور اٹھ کر باہر جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی کا ایک پاؤں مسجد کی دہلیز میں رکھا ہے، ایک پاؤں مسجد کے اندر رکھا ہے اور ایک پاؤں باہر رکھا ہے اور کھڑے ہیں۔ امت کو حکم یہی ہے، اگر امت چاہتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فلاح اور بہبود کو پا جائیں، تو جس طریقے سے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک قاعدہ ہے پوری دنیا کا، اسلام کے ماننے والوں کا، نماز پڑھنے والوں کا، کہ جب امام آگے پہنچتا ہے اور مقتدی پیچھے ہوتے ہیں تو اگر کوئی رکن، کوئی ارکان مقتدی پہلے کر لے تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر بعد میں کرے تو نماز نہیں ہوتی۔ گویا کہ بتلا دیا گیا کہ امام کے ساتھ ساتھ چلو گے تو نماز ہوگی۔ تو یہ ہر چیز میں ہے، اگر ہمارے اندر یہ چیز آ جائے کہ جو بھی آپ کے علاقے کے، آپ کے ملک کے، آپ کے شہر کے ہمارے علماء اکرام جس نہج پر جو بات بتلاتے ہیں ہم کو اس سے آگے قدم نہیں بڑھانا، تو انشاءاللہ جیسے نمازیں پوری ہو جاتی ہیں ایسی زندگی بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن نماز میں اقتدا کرتے ہیں، نماز سے ہٹتے ہی اقتدا ختم۔ تو یہی بتلایا جا رہا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، ایک ہی لمحے میں سارے کے سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ حضور اٹھ کر باہر جانے لگے تو آپ نے دیکھا ایک صحابی کا ایک پاؤں مسجد کی دہلیز کے اوپر ہے اور ایک نیچے رکھا ہے اور وہ وہیں بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھتا؟ اس نے کہا کالی کملی والے، جب آپ کا حکم میرے کانوں میں آیا تو میں نے کہا کہ اب اگر سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی بجا آوری ہو جائے گی، اگر بیٹھ جاؤں تو پھر ایسا ہوگا کہ کہنا نہیں مانا، اگر یہ پیر پیچھے کر لوں تب بھی ایسا ہوگا کہنا نہیں مانا۔ حضور نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تو جہاں تھے اب کیا حکم ہے؟ ویسے ہی رہنا ہے، ورنہ تو بیٹھنے میں کیا دقت ہے؟ ایک پیر تو اندر آ گیا تھا، اندر بیٹھ جاتے آ کر، پیچھے اتار لیتے اس پیر کو۔ لیکن کہنا ماننا اسی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کالی کملی والے، جب آپ کا حکم میرے کانوں میں آ گیا تو میں نے کہا کہ اب اگر سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی بجا آوری میں دیر ہو جاتی ہے، میں یہیں بیٹھ گیا۔ حضور سامنے بکریوں کے باڑے میں گئے، آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بکریوں کے باڑے میں بکریوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو درداء تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے مسجد والوں سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے مسجد والوں کو اعلان کیا تھا بیٹھ جاؤ، تو باڑے میں بیٹھا ہے، تو یہیں بیٹھ گیا، تو مسجد میں آ جاتا۔ آج اللہ کی قسم یہ بتاؤ کہ یہ اذانیں جب پڑھی جاتی ہیں مسجدوں سے تو یہ کیا صرف انہی کے لیے ہوتی ہے جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں؟ یہ ان کے لیے نہیں ہوتی جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا؟ ہاں، بس یہی ہے وہ بات، یہی ہے فرمان کی بجا آوری، یہی ہے جنت کے تقاضے، یہی ہے فرمان الہی کو بات ماننے والی باتیں۔ تو ابو درداء کیا عجیب جملہ کہتا ہے
اس کو کسی شاعر نے کہا ہے، درد مندوں سے نہ پوچھو، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ یعنی کہ جہاں تک آپ کی آواز آ گئی، اب تو آپ کی محفل بس وہیں تک ہے، آواز کانوں میں پڑ گئی نا تو محفل ہے۔ بات تیرے حکم کی ہے، بات تیری سیرت کی ہے، بات تیرے کردار کی ہے۔ مجھے بتاؤ، آج پوری دنیا کا عیسائی 25 دسمبر کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن مناتا ہے کہ نہیں مناتا؟ مناتا ہے نا۔ لیکن کوئی عیسائی اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا دن نہیں مناتا، نہیں مناتا نا، نہیں مناتا، ولادت کا مناتا ہے، برتھ ڈے مناتا ہے نا 25 دسمبر کو، ہاں، سیرت کا تو نہیں مناتا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا جلسہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ سیرت کو اپناتے، اگر سیرت کے جلسے کرے تو اس کو انجیل ماننا پڑے گی۔ بڑے مناؤ اور جلسہ اگر سیرت کا کرو گے تو پھر کیا آئے گا؟ ان کی آسمانی کتاب بھی تو سامنے آئے گی، کیونکہ وہی تو بیان ہوگی جلسوں میں۔ تو پھر جب وہ جلسوں میں بیان ہوگی تو مانو گے، ماننا پڑے گی نہیں پڑے گی؟ تو اسی لیے اسے ماننے کی ضرورت نہیں، بس خالی بڑے مناؤ۔ وہی سلسلہ اب ہمارے یہاں آ چلا، یوم ملا رہے نا، میلاد النبی، 12 وفات، عید میلاد النبی، یہ وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اسی کے ساتھ میں ہمارا بھی طبقہ چل پڑا ہے۔ اور اگر اس کو نہ منائے تو پھر سمجھو کہ ایسا لگتا ہے کہ دین کا کوئی کام چھوٹ گیا ہے، دین چھوٹ گیا ہے سمجھو۔ تو اس کو توریت کی بات ماننا پڑے گی، اس کو زبور کی بات ماننا پڑے گی، اس کو خدا ماننا پڑے گا، کیونکہ زبور میں بھی تو خدا کا ذکر ہے، انجیل میں بھی تو خدا کا ذکر ہے۔ تو اگر وہ اس کو مانیں گے تو پھر جن پیغمبروں کو وہ خدا مانتے ہیں ان کو بھی تو چھوڑنا پڑے گا۔ تو دھیرے دھیرے یہی ہو رہا ہے کہ جو میلاد منا رہا ہے، جو اسے الٹے کام کر رہا ہے، اس کو نماز سے اور سیرت سے کوئی مطلب نہیں، بس وہ تو سال میں 2 کام کر لے، جلوس نکال لے، بس بات ختم ہوگی، جنت ہوگا پکی۔ اس نے شریعت سے جان چھڑانے کے لیے، اس نے اچھے کردار سے جان چھڑانے کے لیے، اس نے خدا سے جان چھڑانے کے لیے یہ رویہ اپنایا کہ صرف ہم اپنے پیغمبر کی ولادت کا ذکر کریں گے، اس میں ڈھول ڈھماکے کیک ویک کاٹیں گے اور بس لوگوں کو بتا دیں گے کہ ہم اپنے پیغمبر کو ماننے والے ہیں۔ تو ہمارا کام تو ماننے سے نہیں چلنے کا، ہمارا کام تو اپنانے سے چلے گا۔ وہی ایک سازش تھی جو بہت سارے ملکوں میں اس ٹائم خوب اچھی طریقے سے گرمائی ہوئی ہے کہ نبی کے قرآن سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ نسلوں میں دیکھو، آپ گنتی کرو کہ قرآن پڑھنے والے کتنے بچے ہیں اور کتنے آئندہ پڑھ رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ قرآن سے جان کیسے چھڑائی جائے، ختم نبوت سے، توحید سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی عیسائیوں کی طرح نبی کی صرف ولادت کا دن مناؤ، عیسائیوں کی طرح نبی کی صرف ولادت کی بات کرو، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک اس بر صغیر میں علماء دیوبند کی جماعت موجود ہے، وہ تمہیں عیسائیت کے طریقے پر چلنے نہیں دے گی۔ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، بم بھی کھا رہے ہیں، مارا بھی جا رہا ہے ہمیں، لیکن ہم اپنا کام انشاءاللہ اسی طریقے سے مرتے دم تک کرتے رہیں گے، اپنی بات کو بیان کرتے رہیں گے۔ یہی ہمارا موقف ہے اہل دیوبند کا۔ اور دیوبند کا یہ گروہ جو ہے تمہیں بتاتا ہے کہ جہاں ولادت کی خوش پیغمبری سے عشق ہے، اس سے بڑا عشق پیغمبر کی سیرت کو اپنانا ہے۔ سیرت اپنائی جاتی ہے، بتاؤ یہ منائی جاتی ہے؟ سیرت اپنائی جاتی ہے، منائی جاتی ہے؟ اپنائی جاتی ہے نا۔ اتنی دیر کے بعد یہ بات تو سمجھ میں آئی ہوگی نا، اپنانی ہے یا منانی ہے؟ اپنانی ہے۔ اور اپنائی کیسے جائے گی؟ چہرے کس طریقے کے ہونے چاہیے؟ حضور کی طریقے کے۔ نمازیں کیسی ہونی چاہیے؟ حضور کی طریقے کی۔ کپڑے کیسے ہونے چاہیے؟ حضور کے جیسے۔ گھروں کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ حضور کے جیسے، صحابہ کے جیسے، ہے نا؟ تبھی تو بات بنے گی۔ یہ ہے
کیا ہے؟ ماننا، اور ایک ہے منانا۔ منانا تو پھر یہ ہو گیا 1 سال میں اپنا حلوہ پوری کھائی، جھنجھٹ ختم۔ فاتحہ کرائی 10 روپے کی جلیبی میں، ولادت بن گئی، بس 10 روپے میں ہو گیا کام۔ 365 دن کی نمازیں ختم، روزے ختم، زکوٰۃ ختم، قرآن ختم، تسبیحات ختم، داڑھی ختم، سب کچھ ختم 10 روپے میں، سب کام ہو گیا۔ 10 روپے کی جلیبی، 10 روپے کا دانہ۔ آپ بتاؤ ایمانداری سے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے آس پاس جو مندر ہیں، ان میں منگل کے دن 10 روپے کا دانہ چڑھایا جاتا ہے نہیں چڑھایا جاتا ہے؟ چڑھاتے ہیں بھائی، نہیں چڑھاتے؟ 5 روپے اور 10 روپے کا۔ تو اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا؟ وہی ہو رہا نا۔ الحمدللہ، یہ دیکھو اللہ رحم فرمائے۔ تو ہم نے بس دن چینج کیا ہے، ان کا منگل، ہمارا جمعرات۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اپنا نہیں رہے، منا رہے ہیں۔ منانا نہیں ہے میرے دوستو، اپنانا ہے، اپنی زندگی میں حضور کی سیرت کو لانا ہے، اور یہی جنت میں جانے کی ایک نشانی ہمارے پاس موجود ہے۔ کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں جنتی ہوں کہ نہیں۔ جس کے اندر یہ ساری چیز آ جائیں کہ میں نبی کے اخلاق کو اپنے اندر پنہا کر رہا ہوں، نبی کی ساری چیزوں پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوشش تو کرنا ہمارا کام ہے نا، ہم قدم ہی نہ بڑھائیں، ہم چلے ہی نہ آگے کو، اور زندگی گزر جائے تو پھر تو یہ منانے میں رہ جائیں گے، اپنانے میں نہیں آئیں گے۔ سیرت اپنائی جاتی، بھلا سیرت بھی کوئی مناتا ہے؟ قرآن پاک کی 114 آیت، 114 سورتوں میں یہ حکم ہے کہ نبی کے طریقے پہ چلو۔ کسی ایک آیت میں بھی یہ حکم نہیں کہ نبی کی ولادت یا جھنڈیاں لگاؤ۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح استنجے کا طریقہ بتایا اس طریقے سے استنجا کرو، جس طریقے سے وضو بتایا اس طریقے سے وضو کرو، جس طریقے سے تھوکنے کا ذکر کیا اس طریقے سے تھوکو، تو ثواب کا ثواب اور سیرت اپنانے کا مزہ الگ۔ تو یہ ہے سیرت اپنانا۔ تو شریعت کا اگر حصہ ہوتا تو پیغمبر حضرت ابو بکر کو ضرور بتا کر جاتے کہ میرے محبوب، میرے دوست، میرے یار ابو بکر، میرے جانے کے بعد میری ولادت ضرور منانا، 12 ربیع الاول ضرور منانا۔ تو اس کا مطلب گویا کہ حضور نعوذ باللہ صحابہ سے یہ بتانا بھول گئے ہوں گے۔ 1450 سال کے بعد میں آج الگ الگ رنگ کے مولوی یہ بات نکال کر لائے ہیں، شاید ان کے کانوں میں بتا دیا ہوگا، کہنے لگے یہ چھوٹ گئی تھی، اسے کر لو پوری، اب یہ کام چھوٹ گیا تھا دین میں، اب اسے نیا کر لو جی۔ تو ابو بکر جہاں اور کام کرتے ہیں وہاں 9 ربیع الاول میری ولادت کا دن ہے، تو یہ بھی تو ضرور بتاتے، خوشی مناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، بتیاں سلگاؤ، جلوس نکالو اور سارے کام کرو۔ وہ پیغمبر ہر وقت یہ فرمائے کہ میرے طریقے پر چلو، میری سنت پر چلو، میرے قول پر چلو، میرے فعل پہ چلو، میرے کردار پہ چلو، میرے اخلاق پہ چلو، میرے طریقے پہ چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ نبی نے کبھی یہ تو نہیں فرمایا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میرا طریقہ چھوڑ دو اور میں گارنٹی دیتا ہوں تم جھنڈیاں لگا دینا جنت میں چلے جاؤ گے، کبھی نہیں کہا۔ ایک حدیث میں دکھاؤ کسی سے کوئی روایت ہو، کسی تابعی کی ہو، تبع تابعین کی ہو، تو پھر کہاں سے آئی، کہاں سے روایت آ رہی؟ اگر منع کرو تو اب مارنا اور پیٹنا شروع اور کر دیں گے آپ کو۔ سارا سال پیغمبر کی سنت پہ اس طرح چلاتا ہے، ساری زندگی میں کبھی 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ پڑھتا نہیں، کبھی سرما سنت کے مطابق ڈالتا نہیں، کبھی خوشبو لگاتا نہیں، کبھی مانگ نکالتا نہیں، کبھی اپنے بچوں کو سنت کی تعلیم دیتا نہیں، بیت الخلا جانے کا پتہ نہیں، نکلنے کا پتہ نہیں، نماز کی سنتوں کا پتہ نہیں، وضو کی سنتوں کا پتہ نہیں، تو بتاؤ اس طریقے سے جنت میں کیسے جایا جائے گا؟ اور پھر 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کر، جھنڈیاں لگا کر، میلاد منا کر، یہ سب کام کرنے کے بعد جنت میں پہنچ جائے گا۔ تمہیں حضور کی ولادت کی تاریخ اگر معلوم نہ ہو تو حضور کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 9 ربیع الاول کو حضور کی ولادت۔
ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے راجح قول کے مطابق. ضعیف حدیث کہتی ہے کہ 12 ربیع الاول، سند نہیں ہے. اور آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا میلاد کس تاریخ کو مناتا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ. 12 کو نا، 12 کو راجح قول کے مطابق حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر یقینی ہے. یہ بتائیے کہ محبت میں ڈوبا ہوا ہے یا گمراہی میں پڑا ہوا ہے؟ حضور کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہے، وفات 12 ربیع الاول کو ہے. یہ مناتا ولادت سمجھ کر ہے، لیکن ہے حضور کی اس دن وفات. یعنی کہ یہ وفات پہ خوشیاں مناتا ہے، یہ جھنڈیاں لگاتا ہے، یہ غبارے پھوڑتا ہے، اور یہ شراب پیتا ہے، اور یہ پھر سمجھتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. گمراہی کی بھی تو دیکھو انتہا ختم ہے، گمراہی کی انتہا ختم ہے، اب بچا کچھ نہیں. اللہ حفاظت فرمائے ایمان والوں کی، کلمے والوں کی. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. ہم بھی بڑا بول نہیں بولتے، کیونکہ نہ جانے شیطان کا کس وقت حملہ ہو جائے. اللہ حفاظت فرمائے. حضور کے آنے کی بجائے جانے پر خوشی. اب دیکھیے 9 ربیع الاول کو پیغمبر پیدا ہوئے، کسی ملا کو کچھ نہیں ہوتا، کسی حلوہ خور کو کچھ نہیں ہوتا، کسی تیجا ساتواں 40واں کھانے والوں کو کچھ نہیں ہوتا. جب نبی آئے اس دن کو کوئی خوشی نہیں، اور جس دن پیغمبر گئے اس دن خوشی کرتے ہیں. خوشی اگر ہونی تھی بھائی، مان لو اگر کرنی تھی تو کب کرتے؟ 9 کو کرتے نا بھائی. یہ دیکھو نا کہ عقل پہ پتھر کیسا پڑا. چلو مان لو پہلے تو شریعت میں ہے نہیں ولادت منانا، ہے نہیں برتھ ڈے منانا. اگر کرنا ہی تھا تو کم سے کم دن تو وہ چن لیتے. دیکھو شیطان نے کیسا گمراہ کیا. کیلنڈر میں بھی سرکاری اعتبار سے چھٹی 12 ربیع الاول کو ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ کو اتنا مضبوط کر کر چھوڑیں گے کہ آپ کی نسلوں کو یہ پتہ نہ رہے گا کہ 9 تاریخ بھی کچھ ہوتی ہے، اور جو بتائے گا اسی پہ ڈنڈا بجے گا. کیونکہ سرکار میں چھڑ چکا ہوگا، نسلوں میں بیٹھ چکا ہوگا. اس تاریخ کو آپ ہٹانا بھی چاہیں گے، ہٹ نہیں سکتی. لیکن حدیث الحمدللہ قیامت تک ایسے ہی رہے گی. مانے گا فائدہ، نہ مانے گا نقصان. تو پوری دنیا کا عیسائی وہ کام نہیں کر سکا، پوری دنیا کا یہودی وہ کام نہیں کر سکا، پوری دنیا کا کمیونسٹ وہ کام نہیں کر سکا. جو اپنے قائد لیڈر کی وفات کے وقت وہ لوگ کبھی بھی خوشی نہیں مناتے. وہ برتھ ڈے پہ ضرور مناتے ہیں، موت پہ نہیں مناتے. لیکن آج کا مسلمان میرے نبی کی وفات پہ خوشی منا رہا ہے، جھوم رہا ہے. بات آ رہی نا سمجھ میں؟ ہاں. جس دن مدینے کی گلیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، اس دن آج کا مسلمان خوشیاں منا رہا ہے. اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں صحابہ اکرام کا کتنا برا حال ہوگا. کیسے رو رہے تھے، کیسے تڑپ رہے تھے. اب یہ بتاؤ، یہ دشمنی سے نبی، یہ دشمنی سے یہ محبت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ دشمنی؟ بتاؤ بھائی. دشمنی ہے نا؟ ہاں، کھلم کھلا دشمنی ہے. آپ کہیں گے کہ پیغمبر کا جنازہ پڑا تھا، صحابہ کی کیا حالت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی 12 ربیع الاول کے دن، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور کی وفات کا اعلان جب مدینے کی گلیوں میں ہوا، جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا. صحابہ پہ قیامت ٹوٹ پڑی. صحابہ بمشکل اپنے آپ کو سنبھال پائے. صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد نبی کے کونوں میں صحابہ دیواروں کی کولیاں بھر بھر کر چیخ چیخ کر رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور زار و قطار ہیں. سفید داڑھی والے صحابہ داڑھیوں کو آنسو سے تر کر رکھی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی دنیا میں رہی، ہمارا دنیا میں رہنے کا فائدہ کوئی نہیں.
یہ مدینے کی گلیوں میں آج سے 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول آیا تھا. آج سے 1400 سال پہلے یہ 12 ربیع الاول جب مدینے میں آیا، پیغمبر کی وفات کا اعلان ہوا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، صحابہ پہ قیامت ٹوٹ گئی، صحابہ پریشان تھے. حضرت فاطمہ نے رو رو کر کہا صبت علی مصائبا لو انہا صبت علی الایام صون لیالہا. میرے باپ کی وفات سے مجھ پر اتنا صدمہ آیا کہ اگر وہ صدمہ دنوں پر آتے تو دن اور رات بن جاتی، دن رات بن جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے پاس آئے، پیغمبر کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا اے پیغمبر اگر تو نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا، علی آنکھوں کے آنسو سے آج تجھے غسل دے دیتا. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مرتا ہے تو رونا نہیں چاہیے، صدمہ نہیں کرنا چاہیے. عورت کے لیے ہے کہ اپنے شوہر کے لیے 3 دن شوق منا لے، اور 40 دن تک تو اس کو صدمہ رہتا ہے. یہ جب تک وہ عدت میں رہتی تب تک بھی ویسے شوہر کو بھولتی نہیں ہے. لیکن حضرت علی کا دیکھ رہے ہو پیغام کیا ہے کہ اگر میرے نبی نے مجھے منع نہ کیا ہوتا، میں اتنے آنسو بہاتا آج کہ یا رسول اللہ میں اپنے آنسوؤں سے آپ کو غسل دے دیتا. تو یہ تو وہ غم ہے ان صحابہ کرام کو. اور آج کا مسلمان خوشیوں پہ خوشیاں، ڈھولک پہ ڈھولک، کیک پہ کیک کاٹ کر خوشی منا رہا ہے. ابو بکر نے تو نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر پیغمبر کے ماتھے کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا دنیا میں آنا بھی پاک، تیرا دنیا سے جانا بھی پاک. کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینے سے 1 میل کے فاصلے پر ایک دیہاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، اپنی زمین میں ہل چلا رہا ہے. اس کو کسی نے کہا کہ بابا جی آج تمہارے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، آج آپ کے نبی کی وفات ہو گئی ہے. اس نے ہل روک دیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، میرے کانوں کو بہرا کر دے. کسی نے کہا تو یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا جن آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا، اگر نبی دنیا میں نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت کوئی نہیں. جن کانوں نے نبی کی بات سنی، اگر پیغمبر اس دنیا میں نہیں رہے تو مجھے ان کانوں کی ضرورت نہیں. یہ صحابہ پہ قیامت ٹوٹی ہوئی ہے جنہوں نے کانوں کو بھی بس اس لیے رکھا تھا کہ ہمیں حضور کی بات سننی تھی، آنکھوں کو اس لیے رکھا تھا کہ دیدار مصطفیٰ کرنا تھا. آج دیدار مصطفیٰ تو نہ ہو سکا، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی سنتوں کا دیدار تو ہو ہی سکتا ہے. اس قرآن کو جس قرآن کو حضور نے پڑھا ہے اس پر تو ہماری نظریں پڑ ہی سکتی ہیں. وہی قرآن ہے جس پر میرے حضور کی نظر پڑی، میرے حضور کی زبان مقدس سے نکلا، وہی قرآن ہے. تو کم از کم ہم ان سنتوں کو سمجھ کر یوں تو سمجھ لیں کہ ہم آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. کسی کی اولاد بچھڑ جائے، مر جائے تو اس کے کپڑوں کو دیکھ کر روتا ہے، اس کے سامان کو دیکھ کر روتا ہے، اس کے فوٹو کو دیکھ کر روتا ہے، اس کی انگوٹھی کو دیکھ کر روتا ہے، اس کے چپلوں کو دیکھ کر روتا ہے، اس کی باتوں کو یاد کر روتا ہے کہ میرا بچہ یوں کہہ رہا تھا، میرا بچہ کچھ دیر پہلے یوں کہہ کر گیا تھا. رشتہ دار بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں آیا تھا یوں کہہ رہا تھا. تو جس وقت بھی اس کی بات آتی ہے تو رونا آتا ہے نا. لیکن آج ہمیں نہ جانے کیا ہو گیا، ہمیں رونا نہیں آتا. ہم رات دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں. تو ہمارا رونا یہ اسی وقت کام آئے گا جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے. بغیر چلے رونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ تعریف سے ہونے والا ہے نہ رونے سے ہونے والا ہے.
ہونا تو تب ہے جب ہم اس راستے پر چلیں۔ جن آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا، اب یہ آنکھیں کسی اور چیز کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ویرانی کوہرام مچا ہوا، قیامت برپا ہے، صحابہ رو رہے ہیں، عورتیں رو رہے ہیں، مرد رو رہے ہیں، صحابہ کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے نبی کی وفات کے بعد مدینہ ہی چھوڑ دیا تھا، اور بلال مدینہ چھوڑ کر ملک شام جا کر رہنے لگے۔ 22 سال کے بعد بابا جی جب مدینے واپس آئے تو لوگوں نے کہا، بابا جی حضور کے زمانے والی اذان تو سناؤ۔ بوڑھے ہو گئے، جوانی میں چلے گئے تھے۔ بابا جی نے فرمایا، حضرت بلال کو کہا جا رہا ہے، بابا جی نے کہا کہ میں اب اذان نہیں پڑھ سکتا۔ تو حضرت حسن اور حسین سے صحابہ اکرام نے کہا کہ اب تم سفارش کر دو، ہو سکتا ہے آپ کے کہنے پر حضرت بلال اذان پڑھ دے۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال سے کہا کہ چچا جان آج ہمارے نانا کے زمانے کی اذان سنا دو، اتنا سننا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے دونوں نواسوں کے پیشانی پر بوسہ لیا، کہنے لگے بلال کے سارے مدینے والے بھی اگر کہتے تو آج میں اذان نہ پڑھتا۔ اے حسن اور حسین، میں نے تمہارا مقام دیکھا کہ جس طریقے سے میرے نبی آپ سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن آج میں آپ کی بات نہ ٹھکراؤں گا، میں ضرور اذان پڑھ دوں گا۔ تو بابا جی جیسے ہی تیار ہو گئے تو اذان دی۔ 22 سال ہو گئے حضور کی وفات کے بعد، 22 سال میں تو 12 مرتبہ تو اس کا 22 مرتبہ تو 12 وفات آیا ہی ہوگا، لیکن ایک بار بھی نہیں منا۔ اذان شروع کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب بلال یہاں پر پہنچے تو غش کھا کر گر گئے، رخت طاری ہو گیا۔ لوگوں نے منہ پہ پانی ڈالا، ہوش آیا۔ لوگوں نے کہا کہ بلال تجھے کیا ہوا؟ یہ بوڑھا بلال کہنے لگا، مجھے 22 سال پہلے کا زمانہ یاد آ گیا، پہلے جب میں اپنے محبوب کا نام لیتا تھا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو میرا محبوب میرے سامنے ہوتا تھا۔ آج میں نے چاروں طرف دیکھا، مجھے میرا محبوب نظر نہ آیا۔ 22 سال میں یہ بھی پتہ نہ چلا نبی کی وفات ہو گئی۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے کہ جب تک جیے ہیں اسی محبت کے ساتھ جیے ہیں، اسی نام کی روشنی میں جیے ہیں۔ آج بھی تو اذان ہوتی ہے، لفظ تو وہی ہے نا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تکبیر ہو رہی ہوتی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آج ہمارے موبائل گھنٹے بج رہی ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، پہلے اپنے کام نمٹا رہے ہیں، کپڑے صحیح کر رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مکبر نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم کبھی تو خیال میں لے آئیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ صحابہ کا عشق، یہ صحابہ کی محبت۔ میرے دوستو، میں تمہارے ضمیر کو اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے پیغمبر کی وفات جس دن ہوئی اس دن کا بھی تذکرہ میں نے الحمدللہ کر دیا۔ چند باتیں کہ جس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن صدیق اکبر کا کیا عمل تھا اور ابلیس کا کیا عمل تھا۔ صدیق رو رہا تھا اور ابلیس خوشیاں منا رہا تھا۔ صدیق کو سمجھتے ہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور ابلیس
خوشیاں منا رہا ہے. ابلیس نے خوشی منائی تھی تو آج اگر اسی 12 ربیع الاول کے دن آپ لوگ خوشیاں منائیں یا جو بھی خوشیاں منائیں تو بتاؤ وہ کس کے نقش قدم پر ہے؟ صدیق کے یا ابلیس کے؟ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم خوشیاں منا کر یوں کہیں کہ ہم تو صدیق کے راستے پر چل رہے ہیں تو سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں. اور جھوٹ بول کر پھر بھی ہم یوں کہیں کہ ہم تو سچے ہی سچے ہیں. ہم تو سچے ہیں بالکل، ہمارے اندر جھوٹ نہیں، ہم تو محبت میں ایسا کر رہے ہیں. تو محبت کے سارے تقاضے آپ نے سنے. شیطان بھی خوش ہے، یہودی بھی خوش ہے، عیسائی بھی خوش ہے، قیصر و کسریٰ کے بکھرے ہوئے لوگ بھی خوش ہیں، مشرک سارے کے سارے خوش ہیں جس دن میرے نبی کی وفات ہوئی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو جانباز صحابہ ہیں یہ کمزور پڑ جائیں گے اب. لیکن الحمدللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی کہ پچھاڑنا ہی سیکھا ہے، کبھی کسی سے شکست نہ ہو سکی. ہار تو مانی ہی نہیں کبھی کلمہ پڑھنے والے نے. ہار جب بھی مانے گا کلمہ پڑھنے والا جب اس نے کلمہ توحید کا دامن چھوڑ دیا ہو، اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو الگ تھلگ اپنی زندگی سے کر رکھ دیا ہو، تبھی یہ شکست کھا سکتا ہے. ورنہ تو یہ جان کی بازی لگا کر دین پر آنچ نہیں آنے دیتا، قرآن پر آنچ نہیں آنے دیتا. اور جس کا دین سے واسطہ کوئی نہیں، اس کے لیے دین میں آگ لگے، قرآن میں آگ لگے، مسجدوں میں تالے لگیں، اس پہ کوئی فرق پڑتا بھی نہیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آج معاشرے میں بے انتہا برا حال ہے، چاروں طرف آفتیں مصیبتیں پھیلی ہوئی ہیں. تو چند باتیں اور ہیں 12 ربیع الاول کے تعلق سے ہی. تو اب یہ بتاؤ کہ جس دن حضور کا وفات کا دن ہو اس دن منانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے نا. اگر منانا بھی ہو، مثال کے طور پر ہمارے علماء کہتے ہیں بھائی اگر منانا بھی ہو تمہیں، پہلی بات تو منانا ہی نہیں ہے، اگر مان لو منانا ہے تو کم از کم اس تاریخ کو تو ٹھیک کر لو، 3 دن پہلے لے آؤ اس کو بس. جس دن نبی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بھائی ولادت منا رہے ہو نا، گویا کہ یہ منا رہے ہو کہ آج پیدا ہوئے، جبکہ یہ ہندوانہ رسم ہے کہ جنم اشٹمی ہر سال منائی جاتی ہے. ہمارا اسلام میں تو تصور ہی نہیں ہے ہر سال کوئی چیز منائی جائے. ولادت تو ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے نا، تو اسی لیے برتھ ڈے منا ہے نا، سرے سے ہی خارج کر دیا ہے. وہاں حضور کا معاملہ نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے برتھ ڈے منانا جائز ہی نہیں ہے. لیکن جنہوں نے ان کا منانا سیکھا ہے تو پھر وہ اپنا کیسے چھوڑیں گے بھائی؟ کیونکہ ان کو تو سکھایا یہی گیا نا کہ عملی طور پر تم یہ کام کرو کہ تمہیں خود بھی نہ پتہ رہے کہ تم کر کیا رہے ہو. پہلے حضور کا منا لو، اس کے بعد پھر اپنا مناؤ، پھر پورے گھر والوں کا مناؤ. وہی 5 روپے کی جلیبی کھانا خود نے ہے، کھانی خود نے ہے بھائی. کھانے کو منع نہیں، آپ لڈو کھانا چاہتے ہیں، پیڑا کھانا چاہتے ہیں تو خود کھا لیں لا کر. اس کے اوپر ایک لیبل کیوں لگا رہے ہیں گمراہی کا؟ ایک شریعت کو بدنام کرنے کا لیبل کیوں لگایا جا رہا؟ لڈو لانے ہیں، کھانے ٹھیک ہے کھا لو، لیکن وہ مسجد میں آئے گا، ملا جی کے حصے میں 5 روپے 11 روپے 21 روپے 51 روپے آئیں گے، فاتح کر دو. نام بھی لینا نہیں آ رہا اللہ کی قسم. کل یا پرسوں تھی نا، کب تھی 12 ربیع الاول؟ پرسوں تھی نا، پرسوں لائن لگ رہی تھی. بیٹھا تھا میں، عصر سے بیٹھا تھا شاید میں، ہے نا، عصر سے عشاء تک پتہ کر دو، پتیہ کر دو، فاتحہ کر دو. ایک بھی نام لینا نہیں آتا. سورہ قرآن کی سورت ہے نا، سورہ فاتحہ، ایک بھی نام لینے نہیں آتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بس خالی اتنا ہی بتا فتح کر دو. 10 روپے 11 روپے لو اور وہ 5 روپے کی جلیبی فتح کر دو. بس پتہ کچھ دن کے بعد یہ پتہ ہو جائے گا. وہ پتہ تو ویسے بھی ہے کہ وہ 10 کا نوٹ ساتھ میں آ رہا، ملا جی کے لیے پتہ ساتھ میں لاؤ، پتہ کریں گے.
ایسی پتہ کریں گے کہ تمہارا پتہ صاف ہو جائے گا جنت سے، ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی مسلمان ہے، گھر میں عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بیوی ہے، فاتحہ تو آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، وہی تو کروانے لاتے ہیں مسجد میں۔ لیکن یہ دیکھو نا کتنے عقل پہ پتھر پڑ گئے کہ اسے فاتحہ پڑھوانے کے لیے ملا جی چاہیے، یعنی کہ اس کی فاتحہ مسجد والے کی الگ، تیری فاتحہ الگ۔ اتنا علم سیکھنا بھی نہیں ہے نا کہ وہ فاتحہ کہیں ایسے تو نہیں۔ ایک دن معاملہ ہوا تھا میرے یہاں بھی، میں نے کہا کہ بھائی کیا نام ہے؟ کہ فلاں، فاتحہ نہیں آتی؟ کہنے لگے جی نہیں۔ میں نے کہا نماز پڑھتا ہے؟ کہ ہاں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا سنا کیا پڑھتا ہے؟ تو اس نے پوری سنا دی مجھے، اس نے پوری سنا دی۔ کیا؟ الحمد شریف۔ میں نے کہا بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولے اس کو الحمد شریف کہتے ہیں۔ میں نے کہا سورہ فاتحہ کون سی ہے؟ کہنے لگا وہ تو اس پہ پڑھی جاتی ہے، کھانے پہ۔ تو بس اتنا پتہ چلا ہے کہ جو کھانے پہ پڑھی جائے وہ سورہ فاتحہ، جو نماز میں پڑھی جائے وہ سورہ فاتحہ نہیں، وہ الحمد شریف ہے۔ اتنا سمجھا رکھا ملا جی نے، کیونکہ اگر یوں بتا دیا جائے گا، کلیئر کر دی جائے گی کہ یہی دوائی ہے، اس پہ بھی یہی کام آئے گی، تو پھر میرے 21 اور 31 کا کیا ہوگا؟ یہ گھر میں ہی نہیں رہ جائیں گے تمہارے۔ تو اس لیے ایسا سبق سکھاؤ کہ بیٹا ہمارا بھی کام چلتا رہے اور تم بھی گمراہی میں ڈوبے رہو۔ اگر کوئی بھی کسی بھی مسجد میں اگر کوئی ایسا معاملہ اگر یوں کہہ دے کہ بھائی سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار کے کھا لینا، فاتحہ تو ہو جائے گی نا بھائی۔ جب بھی ہم فاتحہ کو منع نہیں کر رہے، قرآن پڑھ کر کھانے میں تو ثواب ہے نا، قرآن تو ٹوٹل شفا ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھوا کر پھونک مار کر پانی پی لو، اس سے بڑھیا کیا بات ہے؟ بات وہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی کہ ملا جی کے پیٹ میں کیوں جا رہے ہیں وہ 21 31، وہ آپ کو بتایا نہیں جا رہا صحیح سے، ہے بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فتح نہیں ہے، فاتحہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو باپ کا اگر جنازہ پڑا ہو تو اب ہمیں بتاؤ کہ ہم خوشی منائیں گے کہ غمی منائیں گے؟ اب یہ بتاؤ کہ جب ہمارے سامنے اس طریقے کے تذکرہ آتے ہیں جیسے ابھی میں نے بتایا فاتحہ کے نام سے، تو غم ہوتا ہوگا نہیں ہوتا ہوگا؟ آپ سن رہے ہو غم ہوتا ہوگا نہیں ہوتا؟ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ تھیلی لیے پھرتا ہے جمعرات کو، کہنے لگے جی فاتحہ کر دو، تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات کی۔ ایک غیر مسلم مندر میں جاتا ہے 5 روپے کی جلیبی لے کر، ایک مسلمان مسجد میں آتا ہے 5 روپے کے دانے لے کر، جلیبی لے کر، تو اس میں اور ہمارے میں فرق نہیں رہے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس تکلیف کو ہم دور کریں۔ فاتحہ کرنی آپ اپنے گھر میں پڑھ کر اس پہ پھونک مار کر کھا لو۔ اور ایسی بات نہیں کہ آپ کے گھر میں فاتحہ نہیں آتی، سب پہ آتی ہے، اور نہیں آتی تو سیکھ لو، نہیں آتی تو سیکھ لو۔ تو رنج، ایک تو رنج یہ ہے، اور ایک رنج یہ ہے کہ سنتوں کے ساتھ میں جو کھلواڑ ہو رہا ہے تو اس پر رنج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عموماً معاملہ یہ ہو گیا کہ جو سنتوں سے دور ہے بس وہ ہمارا ہے، جو سنتوں پر چل رہا وہ ہمارا نہیں، ہمارا سے اس سے واسطہ مطلب نہیں، یہ بالکل الگ کیٹیگری کا آدمی ہے، یہ ملا جی بن گیا۔